کبھی کچھ کمی نہیں ہوتی. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے مقدس کلام میں سے یسایا نبی کا صحیفہ ہے اور اس کا 9واں باب اس کی 6 آیت سے 9واں باب اس کی 6 آیت اور پھر لوکا 2 باب 21 آیت سے پڑھیں گے. تو فرمایا گیا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت ایک بال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے گھرانے تخت پر اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا اور عدالت و صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الفارش کی گھیوری یہ کرے گی. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث اور لوکا 2:21. جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا. آمین. کرسمس کا یہ غیر معمولی بچہ یا غیر معمولی پیدائش یہ دنیا کی تاریخ کے اندر ایک غیر معمولی کام کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اور اس کا 8ویں دن ختنہ ہوا. اس کا نام یسوع رکھا. یسوع نے آ کر اس دنیا کی تاریخ کے اندر اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. یعنی مسیح کی پیدائش سے پہلے کی جتنی تاریخ ہے اسے آج بھی تاریخ جب لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قبل از مسیح، یعنی مسیح کی پیدائش سے پہلے کا دور. اگر اسکندر اعظم کی بات کریں تو وہ قبل از مسیح میں آ جاتا ہے. اور آج جو 2024واں سال شروع ہوا ہے تو یہ مسیح کی پیدائش کے بعد کے سال ہیں، ادوار ہیں، برس ہیں. یسوع مسیح انسان کی تاریخ کے دھارے میں آ کر ایک غیر معمولی کام کرنے کے لیے آیا. وہ سارے کام جو اس سے پہلے انسانی تاریخ میں دیکھے نہیں گئے، لکھے نہیں گئے، انسانوں کے بیچ میں نہیں ہوئے، اس نے آ کر وہ تمام کام کیے. اور ہم نے اس کی سیلیبریشن کی، اس کے دنیا میں آنے کے جشن کو ہم نے منایا ہے اور اس کا نام یسوع رکھا. دیکھیں جب یسایہ 7:14 پڑھ کر وہاں پہلے سے پیشن گوئی کی گئی، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی. متی نے اس کا ترجمہ بھی ساتھ لکھا جس کا مطلب ہے، ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. ایمانویل نام پیشن گوئی میں موجود ہے. یسوع نام اس کا رکھا جا رہا ہے. اس پر بھی تھوڑا غور کریں. ایمانویل نام وہ ہے جو آسمانی نام ہے اور حقیقتاً خدا جو ہے وہ انسان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. خدا نے اپنے اس نام کو جو ایمانویل ہے انسان پر اس لیے ظاہر کیا تاکہ انسان اس نام کے تابع ہو جائے، اس کا فالوور ہو جائے کہ وہ خدا جو عدن میں ساتھ رہتا تھا اب وہ دوبارہ انسانوں کے ساتھ رہنے کے لیے آ رہا ہے. اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی خوشنودی جو ہے وہ بنی آدم کی صحبت میں ہے. خدا کے بہت سارے نام ہیں اور اس نے بہت سارے ناموں سے اپنے آپ کو بنی انسان پر ظاہر کیا اور وہ اس بات کو اس لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ انسان خدا کو اس طور سے جان پائے. اگر ہم دوسری قوموں کو دیکھیں تو ان کے بہت سارے دیوی دیوتا ہیں اور وہ ان کو ان کے ناموں سے دیکھتے ہیں کہ کوئی سورج دیوتا ہے تو وہ روشنی دینے والا ہے، کوئی ایسی دیوی ہے جو خوراک دینے والی ہے، زراعت کی ہے، اور وہ اس طرح سے طاقت میں اور قوت میں ان کو مختلف طرح سے دیکھتے ہیں. تو خدا نے اپنے اس نام کو کہ اس کا نام ایمانویل ہوگا یہ اس لیے یسوع کی معرفت ظاہر کیا تاکہ آسمانی نام بھی ہو اور
خدا کا ساتھ بھی ہو، خدا کی حضوری بھی ہو، خدا کی موجودگی بھی ہو. اس لیے یسوع نے بھی کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہے میں ان کے کیا ہوں بیچ میں. تو وہ بیچ میں آتا ہے، ساتھ ہوتا ہے. اور متی کی انجیل کے 28ویں باب کی آخری آیت میں یسوع نے بالکل واضح کر کے بتا دیا میں کہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے. تو بس یہ ایمانویل ہے. اس کو اس نے واضح کیا. اور خدا کے کلام میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں، اس کا جسمانی نام جو ہے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ یسوع. اور یسوع نام یہ سب سے پہلے یوسف کو بتایا گیا. اور یوسف کو اس لیے بتایا گیا تاکہ خدا کے نجات کے پروگرام کو جو یسوع مسیح میں ہے، اس نام میں ہے، وہ واضح کرے. اور ساتھ یہ کہا یسوع اس لیے رکھا جائے گا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا. یہ یسوع نام اس لیے واضح کیا. اس کا خطرہ بھی ہوا. اور یسوع نام جو اس کی کردار، اس کی پہچان، اس کی حیثیت، اس کے مشن کی وضاحت کرتا ہے. مشن لے کر آیا ہے. جو اس کا مشن ہے، جو اس کو ٹائٹل دیا گیا ہے، تو وہ یسوع فیل کے 2 باب اس کی آپ ساتھ میں ایسے پڑھیں تو وہ اس کے مشن کو، ٹائٹل کو واضح کرتا ہے. اس کا مشن کیا تھا؟ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا. اس نے کہا میں خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہوں. میں اپنی جان بہتوں کے لیے فدیہ میں دینے کے لیے آیا ہوں. یسوع نے بار بار اپنے مشن کو ہی چھوڑا. اس نے اگر وہ 30 سال بعد کے تابع بھی رہا اور بڑائی کا کام بھی کرتا رہا، لیکن اپنے مشن کو نہیں چھوڑا. اس نے جب وہ ہیکل کے اندر 12 سال کی عمر میں موجود ہے اور اس کے والدین اسے ڈھونڈ رہے تھے، اس کی ماں نے آकर اسے کہا کہ میں اپنا جسمانی باپ تجھے ڈھونڈتے تھے. اس نے کہا مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے. اپنے مشن کو نہیں بھولا. یسوع نام وہ مشن لے کر آیا، وہ کام جو اس کے سپرد کیا گیا، جس کے لیے اس نے بدن اختیار کیا. خدا کا کلمہ جو مجسم ہوا تھا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا. اور انسانی شکل میں یسوع انسانی شکل ہے. اس کا نام یسوع ہے. انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور جہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اس نے موت نہیں بلکہ لعنتی موت، جس کے بارے میں یسایہ کہتا ہے، کرسی رکھ دو. اس نے کہا کہ اس کا نام یسوع ہوگا. اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے دوبارہ پڑھیں گے اس کو. اچھا میرا منہ کرو. باجی بیٹھ جو، بس کوئی گل نہیں. اب دھیان دیجیے. جی بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور خادم کی صورت اختیار کی. وہ خدمت کرتا ہے، اپنے شاگردوں کے پاؤں بھی دھوتا ہے اور ان کے پاؤں کو پوچھتا بھی ہے. وہ سرونگ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سرونگ کرنے آیا ہوں، میں سروس دینے آیا ہوں. ہم تو سروس دینے والے ہیں نا. ویسے ٹائٹل تو ہوتا ہے کہ سرونٹ آف دا گاڈ، لیکن پھر خدمت وہ نہیں ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور جہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ کون سی موت ہے؟ صلیبی موت دوبارہ کی. اس لیے اسی بات سے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں میں اعلیٰ نام ہے، تاکہ ہر ایک اس کے سامنے جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے پانیوں میں ہے. وہ نام، اس نام کو آسمانوں پر بھی سر بلند کیا گیا. حالانکہ وہ ایمانویل نام سے ظاہر ہوا، لیکن جو سب سے زیادہ سر بلند کیا گیا نام، وہ اس کلمت اللہ کو، اس جسد کو،
اس بدن کو جو نام دیا گیا وہ یسوع نام، اور اب اس نام کو اتنا سر بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ آسمانی بھی اور زمینی بھی اس نام کے آگے کیا کرتے ہیں؟ جھکتے ہیں، کیونکہ اس نام نے اس مشن کو جس کام کے لیے وہ دنیا میں آیا اس کو کمپلیٹ کیا اور اسے وہ نام بخشا گیا۔ یہ اس کام مشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد نام بخشا گیا۔ تو یہ وضاحتی نام جو اس کا ہے، پہلے یسایہ کو یہ بتایا گیا ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں اس سے مراد اس کی بشریت ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا تو مراد کیا ہے؟ اس سے اس کا انسان بننا ہے، اس کی بشریت ہے، اس کا جسم اختیار کرنا ہے کہ وہ ہماری تاریخ کے دھارے میں داخل ہو جائے۔ پھر یہ سایہ پر ظاہر کیا گیا ہم کو ایک میرا دھیان رکھو گے تو گل بندی مجبوری تن بڑی لیکن سننا پہنا تھا کیونکہ بیٹھے ہوں دھیان پورا دو۔ اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، یہی پہ لکھا ہے۔ جب بیٹا بخشا گیا تو مراد کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور جہاں پر بیٹا بخش دیا گیا، سامری عورت کو یسوع نے خود بتایا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی۔ آج بہت سارے لوگ بخشش کو نہیں جانتے، اس واسطے ادھر تک کے کھانے پھر نہیں جانتے ہے مسیح یہاں بوٹا مسیح، فاطر مسیح، فلاں مسیح، لیکن اس کا پورا طور پر ان کی زندگی میں کام نہیں ہے۔ تو کلام کہتا ہے کہ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ یہ جو بیٹا بخشا گیا مسیح کی الوہیت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی ڈیوینٹی کو، کہ وہ انسانوں کو نجات بخشتا ہے۔ وہ انسانوں کو کیا دیتا ہے؟ انسانوں کو نجات بخشتا ہے۔ اس لیے وہ اسے یسایہ کو کہا گیا ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ یہ اس کی ڈیوینٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ دنیا یسوع کے وسیلہ سے نجات پائے گی، خدا کی بخشش، گفٹ آف گاڈ یہ ہے۔ یسایہ کو یسوع کا نام بتایا گیا اس کی پیدائش سے صدیوں پہلے۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اسے واضح کیا گیا خدا کے ان ناموں کو اس کی ذات لاسانی کو جاننے کے لحاظ سے ہم اس کی عزت و تکریم کو اس میں دیکھتے ہیں۔ اپنے ناموں کو کیسے عزت دیتا ہے؟ تو جو عجیب مشیر ہے، اگر ہم اس پر غور کریں، واپس آئیں یسایہ 9 میں اس کی 6 آیت۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر۔ اسی پر آج ہم غور کریں گے۔ ویسے تو بہت سارے ناموں کے آگے بہت ٹائم نکل جائے گا۔ عجیب مشیر، بعض لوگ اس کو الگ الگ سمجھتے ہیں، بعض لوگ اس کو ایک ہی نام سمجھتے ہیں کہ یہ عجیب مشیر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ایسا نام، ایسا شخص جو عجوبوں سے بھرا ہوا ہے، جو رہنمائی کرنے والا نام ہے، خدا کا ایسا نام جو گائیڈنگ نیم ہے، جو رہنمائی کرتا ہے، عجیب طور سے ہماری وکالت کرتا ہے، ہمیں صلاح دیتا ہے، صلاح کار، عجیب صلاح کار، عجیب رہنمائی کرنے والا، مشورت دینے والا۔ اور جو لوگ اس عجیب مشیر کی عجیب مشورت میں چلتے ہیں وہ ان کو ہر طرح کی دولت کے خزانوں تک اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ رسائی ہو جاتی ہے۔ بائبل اس کی مشورت سے بھری پڑی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس نے بہت جگہوں پر اپنی عجیب مشورت کے ذریعے سے لوگوں کو حیران کیا۔ 5 روٹیوں 2 مچھلیوں سے حیران کن کام کیا۔ جب وہ یہ مشورہ دیتا ہے، شاگرد مشورہ دیتے کہ ان کے لیے تو 200 دینار کی روٹیاں بھی کم ہو سکتی ہیں، پر عجیب مشورہ یہ دیتا ہے کہ تم ان کو روٹی کھانے کو دو گے، اور 5000 مردوں اور عورتوں کے سوا ان کو کھانے کو دیا گیا، 12 ٹوکرے بچا دیں گے۔ عجیب مشورہ دیتا ہے کہ مرتبوں کو پانی سے بھر دو،
اور پھر وہ پانی نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ، جو کیا بن جاتا ہے؟ نہر بن جاتا ہے۔ عجیب کام کرتا ہے، عجیب مشورے دیتا ہے، عجیب طور سے جنازے روکتا ہے، اور عجیب طور سے مردے زندہ کرتا ہے، اور کہتا ہے لڑکی مری نہیں بلکہ، اور لوگ ہنستے ہیں اس کی عجیب باتوں پر۔ وہ عجیب تعلیم دیتا ہے، اور کلام کہتا ہے وہ ان کے فقیوں اور فریسیوں کی طرح ان کو تعلیم نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا۔ اس کی تعلیم میں، اس کی بات میں چھل نہیں تھا، جو وہ کہتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا۔ وہ ایک ایسا استاد تھا جو پہلے کرتا اور پھر اپنے فالوورز کو، اپنے شاگردوں کو بھی یہ کہتا کہ تم بھی یہ کرو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی محبت رکھو، جیسے میں نے خدمت کی تم بھی دوسرے کی خدمت کرو۔ اب متی کی دوسرا 5واں باب پڑھیں، 6واں باب پڑھیں، تو وہاں پر اس کی عجیب تعلیم کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی عجیب باتوں کو، جس کے ذریعے سے آج اگر انسان ان باتوں پر عمل کرے اور چلے تو وہ عجیب صلاح کاری، عجیب مشورت کے سبب سے وہ کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، کامیابی کی منزلیں طے کرے گا۔ افسوس یہ ہے، یہ عجیب مشیر ہمارے پاس آیا، اس کی نہ ہم نے عجیب تعلیم کو دیکھا، نہ اپنی زندگی میں دے رہے ہیں، نہ اس کی عجیب قدرت کو جس کے سبب سے مردوں کو زندہ کرتا، پانی کو مہ بناتا، پانیوں پر چلتا، نہ ہم اس کی عجیب اس قدرت کو دیکھ سکتے ہیں جس کے سبب سے وہ مردے بھی زندہ کرتا، اور خود بھی قبر میں سے، مردوں میں سے وہ تیسرے دن جی اٹھا اس قدرت کے سبب سے۔ اور ہم صرف گیت ہی گاتے ہیں، یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، لیکن اس قدرت کو اپنی زندگی میں نہیں لی۔ عجیب تعلیم ہے اس کی، عجیب معجزے کرتا ہے، عجیب قدرت اس کے اندر کام کرتی ہے، مردوں کو زندہ کرتا، خود مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے اس کے پاس خزانے موجود ہیں۔ جب آپ اس کی عجیب مشورت کو اپنی زندگی کے اندر لے لیں گے تو وہ آپ کو بھی حیران کر دے گا، لیکن جو اس کی مشورت اپنی زندگی میں نہیں لیتا وہ نہ خود حیران کن ہوتا ہے، نہ خود وہ غیر معمولی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی مشورت جو ہے وہ غیر معمولی ہے، وہ عجیب طور سے کام کرتی ہے۔ مسیح کی ایسی مشورت جو انسان کو معجزات کی دہلیز پر لے آتی ہے، جس کے سبب سے نتائج اس کی توقعات سے کیا ہوتے ہیں، بالکل الگ نکل آتے ہیں۔ یار نہیں سوچ رہا تھا اس کی بیٹی اب زندہ ہو جائے گی، اور خادم نے بھی کہا استاد کو اب تکلیف نہ دے، لڑکی مر گئی ہے۔ مریم مارتا بھی کہہ رہی تھی یسوع اگر تو ادھر ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا، ہونے تو 4 دن ہو گئے نے مرے میں، لیکن نتائج مریم اور مارتا اور یہودیوں کی تمام سوچوں اور خیالوں کے بالکل اپوزٹ۔ ایسی قدرت کے 4 دن کا مردہ بھی باہر آ جائے گا، اس عجیب مشیر نے کیا، اس عجیب قدرت والے نے کیا، اس ابدیت کے باپ نے کیا، جو وہ ہمارے درمیان ہماری تاریخ کے دھارے میں موجود ہے۔ اور ہم بڑے افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ یسوع نام ہمارے پاس ہے، اسی دنیا سے کمزور نظر آنے ہیں۔ ہم دنیا میں کمزور اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ ہم اس کو پوری طور پر اپنی زندگی میں لے نہیں سکتے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے وہ ایسی حکمت ہمیں بخشتا ہے، ہم ایسے فیصلے کریں جو معجزانہ نتائج دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا خروج کی کتاب کے 15ویں باب میں اور 14ویں باب کے آخری حصے میں آپ پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم جب وہ کس قدر خوف زدہ تھی، پریشان تھی، ایک پیچھے فرعون کی پورے رات اس کی فوجیں اور سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا بحر کلثم، لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے ابھی وہ اس بات کو سوچ رہے تھے، خدا کی عجیب مشیر نے عجیب مشورت دی، عجیب صلاح دی، اور اسے کہا کہ تو اپنے ہاتھ کو اس پانیوں پر بھرا دے، بحر کلثم پر بھرا دے۔ اس نے جیسے بھرایا تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، نہ بنی اسرائیل قوم سوچ سکتی تھی، نہ فرعون سوچ سکتا تھا، نہ فرعون کے مشیر، نہ ان کے وزیر، نہ ان کے دانشور، کوئی شخص بھی یہ بات سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ عجیب قدرت والا شخص، یہ یسوع نام جو آج ہمیں بخشا گیا ہے، وہ کس قدر اتنا بڑا کام کر دے گا کہ دنیا کی تاریخ کے اندر نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ اور ان کی آنکھوں کے سامنے بحر کلثم جو ہے وہ بیچ میں سے چیر دیا گیا اور وہ پانی دیوار کی طرح دائیں اور بائیں کھڑا ہو گیا۔ ہاللویہ، اور اس بڑے معجزے کے ساتھ،
بڑی قدرت کے سبب سے جو اس عجیب مشیر نے کی، وہ ایک بڑا زبردست گیت گانے لگے، ان کے دل شادمان ہو گئے اور وہ خوشی سے بھر گئے، اور وہ اس قدر خوشی سے بھر گئے انہوں نے خداوند کی ثنا گائی، وہ تبلے بجائے لگے، وہ دف بجائے لگی، ان کی عورتیں ناچنے لگی، ان کے جوان ناچنے لگے، اور خود وہ اس بات سے حیران تھے کہ کیسے ہمارا خدا صاحب جنگ ہے۔ پہلی باری میں کیا سنا ہے، خدا نے ایسی جنگ کی، ان کے دیوتاؤں کو بھی سزا دی، ان کی فوجوں کو، رتھوں کو بھی اس نے پانی کے اندر غرق کیا، ان کے گھوڑ کو، ان کے گھوڑے کو اس کے سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا، اور وہ اس بات کے ساتھ کہنے لگے خداوند کی مانند کون ہے جو اپنی قدرت کے سبب سے جلالی اور اپنی مدد کے سبب سے روح والا اور صاحب کرامات ہے۔ اس بات کا چرچا کرنے لگے کہ میرا خدا ایسی مشورت سے بھرا، ایسی قدرت سے بھرا، وہ نام آج کے دن ہمیں بخشا گیا تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں، ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ یہ ایسے نتائج اس سال میں وہ ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے۔ مشورت اس کی پر چلے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کو اپنی زندگی میں معجزات کرنے دیں قدرت کے ساتھ، اس کی مشورت کو اپنی زندگی کے اندر لے لیں جیسے انہوں نے لیا۔ ایسا جی مشیر اس میں حکمت اور معرفت کے سارے خزانے پوشیدہ ہیں، اور آج ہم دو نوکریاں بھی کریے دیتا ہمیں گال نہیں باندھ، حالانکہ حکمت کے خزانے بھی اس میں ہیں، دوسرے خزانے بھی اسی میں ہیں، تعلیم کی سانو کمی، عقل کی سانو کمی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یسوع کے پاس نہیں رہتے، یسوع کے ساتھ نہیں رہتے۔ یسوع کے ساتھ اس سال میں رہیں، آپ دانشور ہو جائیں گے۔ مجھے ایک سیاستدان کی بات یاد آتی ہے، ہندوستان کا بہت بڑا سیاستدان ہوا ہے گاندھی جی، اور گاندھی جی کہتا ہے کہ میرے پاس بائبل مقدس موجود ہے، میں دنیا میں نے سب سے زیادہ جو دانش سیکھی ہے، حکمت سیکھی ہے اور قانون دانی سیکھی ہے، میں نے سیاست کو سیکھا ہے، میں نے ٹیم ورک کو سیکھا ہے، میں نے پیروی کی ہے، تو وہ ایک ہی شخص سے میں متاثر ہوں، اور وہ شخص دنیا کی تاریخ کے اندر وہ یسوع مسیح ہے۔ اور آج ہم وہ ہیں یسوع کے فالوور ہیں، پر دانش سے خالی ہیں اور مشکلات کے شکار ہیں، حالانکہ وہ قدرت سے بھرا ہوا ہے، وہ مشورت سے بھرا ہوا ہے، وہ آپ کو مشورہ دیتا ہے، لیکن ایسی مشورہ مننا ہی کو نہیں۔ اس کا نام عجیب مشیر ہے۔ آپ متی کی انجیل کے پہلے وہ سارے ابواب جو پہاڑی باز کے ہیں آپ پڑھتے تو آپ اس کی تعلیم سے حیران ہو جائیں گے۔ وہ خود بھی جو فقی فریسی تھے اس کی تعلیم سے دھنگ تھے، وہ حیران تھے یہ کیسی باتیں کرتا ہے، یہ کیسی باتیں ہمارے سامنے ایجاد کرتا ہے، اس کو یہ ساری باتیں کہاں سے آ گئی ہیں، اس ساری باتوں کا اس کے پاس اختیار کیا ہے، اتھارٹی کیا ہے، یہ کس قدر بات کرتا ہے اور اس بات کو پورا کرتا ہے۔ اس بات سے دونوں آخری ٹائم دے بڑی مشکل پیش آئے، میرا تو سے کو جا کے کہتے رہے انہیں کیا سی منو مار دو گے میں تیسرے دن کی ہو جاؤں گا، یہ نہ ہوئے کہ پہلے تو زیادہ مسئلہ ہو جائے، قبر پر پہرے مردہ بھی کبھی پہرے لگے مرے آتے، لیکن جہاں مرے پہ بھی پہرا لگا دیا گیا، کیونکہ اس کی تعلیم کو جانتے تھے جو یہ کہتا ہے یہ کر کے دکھاتا ہے۔ آج یسوع نے جو کہا ہم بعض دفعہ سے فالو نہیں کرتے، اپنے دل میں اپنی زندگی میں رکھتے نہیں ہیں، تو جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں وہ کامیابی کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کیلنڈر چینج ہو گیا ہے، کیلنڈر کا نیا ہو جانا صرف یہ کافی نہیں ہے۔ ہم تو اس بات سے خوش ہیں کہ کیلنڈر دما ہو گیا، تاریخ کو چبی آ گئی، جنوری آ گئی۔ کیلنڈر مختلف مذاہب میں مختلف تاریخوں میں آتا ہے، اسلامی کیلنڈر محرم میں شروع ہو جاتا ہے، چائنا والے جو ہے وہ 25 جنوری سے اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، جو ان کا ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے جتنے بھی کیلنڈرز ہیں اس کا تعلق بہار کے ساتھ ہے، زندگی کے ساتھ ہے، نیک پن کے ساتھ ہے۔ جب شاخیں نہیں ہو جائیں، کمپلیں نہیں نکلیں، اس کے اندر زندگی دھوڑے، وہ کیلنڈر کا نیا ہونا آتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانی کیلنڈر جو یہودی کیلنڈر وہ نسان کے مہینے میں شروع ہوا، اور اس کے پیچھے ان کی وجہ آپ پڑھتے ہیں وہ فسح کے دن سے شروع ہوتا ہے، وہ نسان کا مہینہ ہے۔ وہ ہمیشہ ہی سے اس بات کو مناتے کہ ہم مصر کی غلامی سے، فرعون کی غلامی سے ہم نے کیا پائی ہے، ہم نے نجات پائی ہے۔
ہم منا رہے ہیں تو کیا خیال ہے اس سال میں کیا کوئی رہائی، کیا کوئی نیاپن، کیا کچھ نیا ملا؟ وہ جی مشیر تو ہمیں مل گیا، وہ نام جو سب ناموں میں اعلیٰ نام ہمیں بخشا گیا، اس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے؟ اکثر بچے نا جو کم تعلیم ان کے پاس ہے، میں نے ان بچوں کو دیکھا ہے لاکھ روپے والا فون میں بولے گا، لیکن اچھی بات ہے لے، پر لاکھ روپے والے فون سے اس نے استعمال کیا کیا ہے، اس نے یوز کیا ہے، اس سے کچھ اس نے کیا کہ نہیں کیا؟ کہ بس میں فوٹو کھینچی، بھائی فوٹو بڑی اچھا نہیں بس پھر کیمرہ لے لے۔ اور ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں، ہمارے پاس جو نام ہے، ہمارے پاس جو قدرت والا نام ہے، مشیر نام ہے، ابدیت کا باپ نام ہے، کیا اس نام کو جو میرے پاس ہے میں نے استعمال کتنا کیا ہے؟ کیونکہ یسوع نے کہا اب تک تم نے باپ سے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو گے تو کیا کرو گے؟ پاؤ گے۔ تو اس نام میں بڑے کام ہوتے ہیں، ہمیں اس نام کو اپنی زندگی کے اندر لینے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ ہمارا نیا سال یسوع کی وجہ سے ہے، یسوع کے ساتھ ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے، اس نام کے ساتھ۔ کاروباری لوگ بھی اس نام کو، اس کیلنڈر کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو اس کا بات کا نہیں پتہ ہے۔ اگر یسوع نام کو ہم اس کیلنڈر میں لے کر آگے چلیں گے تو پھر ہم اور زیادہ برکت سے بھر جائیں گے۔ اور دوسری بات، یہ تو کیلنڈری نیا سال ہے نا، لیکن تجرباتی نیا سال کیا ہے ہمارا؟ یہ نام ہمیں ملا، لیکن تجرباتی نیا سال کیا ہے ہمارا؟ اس سال میں تجربہ کیا ہماری زندگی کے اندر ہوا ہے؟ تجرباتی نیا سال۔ اور وہ نیا سال وہ ہوتا ہے جس میں زندگی نہیں ہو جاتی ہے، زندگی میں کوئی تجربہ، کسی تجربے کا آ جانا، کسی منزل کا مل جانا، کسی مقصد کو پورا کر لینا یا پا لینا۔ اور اگر اس سال میں ہمیں کوئی منزل نہیں ملی ہے، کوئی مقصد ہمارے سامنے نہیں ہے، تو پھر آوے تو بڑھ جاوے۔ بہت سے لوگ آج بھی اس بات کو سمجھ سے قاصر ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس نئے سال کو لینا ہے۔ یعقوب کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب اس کی زندگی میں نیا تجربہ ہوا، نیا سال اس کا کیسے شروع ہوا۔ جب پہلے اس نے دھوکہ دے کر اپنے باپ کے پاس سے نکلا، اپنے بھائی کو ماموں کے پاس چلا گیا، وہاں سے محنت مزدوری کی، خدا سے بیویاں دی، بچے دیے اور جانور دیے، وہ بہت بڑا وہ بہت اس کی نشو نما ہوئی، بہت اس کی فزائش ہوئی۔ پھر وہ واپس اپنے باپ گھر کی طرف آ رہا تھا، اسے خوف تھا اپنے بھائی کا۔ اس نے اپنے جو مال دولت تھا، بچے تھے، اس کو 3 گول میں اس نے کیا، کیونکہ وہ چاہ رہا تھا کہ میرا بھائی غصے میں آ کر کسی گول کو ختم کر دے گا تو دوسرے بھائی سے کرا۔ انسان سب سے زیادہ اپنے مال اور اپنی شہرت اور اس کی جو جمع پونجی ہوتی ہے اس سے بڑا پیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بچ جائے، وہ کبھی مرنا بھی نہیں چاہتا۔ ان چیزوں سے وہ سب سے پیچھے تھا، سب سے آخری کے ساتھ۔ اور رات کو خدا سے اس کی ملاقات ہوئی، فرشتہ اس کے ساتھ کشتی کرنے لگا۔ اس کو پڑھیے گا 32 باب اس کی 33ویں آیت۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام کیا ہے؟ یعقوب ہے۔ اس نے کہا آج سے تیرا نام یعقوب نہیں ہے جو اڑبنگا لگانے والا ہے، جو دھوکہ دینے والا ہے، بلکہ تیرا نام کیا ہوگا؟ اسرائیل ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ تو شہزادہ ہے، تجھ پر کبھی کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ تو خدا کے ساتھ کشتی کرنے میں تو غالب آیا، وہ غالب آیا۔ اسرائیل کا مطلب ہے کبھی تو غالب نہیں آ، تجھ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، مغلوب نہیں ہے۔ تو 32 آیت پڑھی گا جی۔ اسی سبب سے اچھا 30 آیت سے 32 باب کی 30 آیت۔ اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنیل رکھا اور کہا فنیل کا مطلب کیا تھا؟ خدا کے ساتھ میں نے کشتی کی، خدا کو میں نے روبرو دیکھ لیا۔ پھر آگے کیا لکھا ہے کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا، خدا کو میں نے روبرو دیکھا تو بھی میری جان کیا رہی؟ بچی رہی۔ اور جب وہ فنیل سے کیا ہو رہا تھا؟ گزر رہا تھا، تو آفتاب طلوع ہوا۔ آفتاب کیا ہو گیا؟ نیا صبح، نئی صبح، نیا دن، نیا سال اس کا شروع ہو گیا، تجرباتی سال۔ اس سے پہلے وہ دھوکہ دینے والا، پرانی زندگی میں رہنے والا، جہاں پر وہ مشکلات اس نے برداشت کی، لیکن جہاں پر جب اس کی زندگی میں خدا آ گیا، ایک نیا سورج اس کی زندگی میں طلوع ہوا۔ وہ 1 جنوری نہیں تھی یا سال کا پہلا دن نہیں تھا، بلکہ اس کی زندگی کا وہ پہلا دن تھا۔
اگر ہماری زندگی میں نیا پن آ جاتا ہے، نیا تجرباتی ساتھ یا ملاقات یسوع سے ہو جائے، آپ کے گناہ ختم ہو جائیں، آپ کی زندگی کے اندر نیا تجربہ ہو جائے، آپ یسوع سے آپ کی ملاقات ہو جائے، آپ اس کو واضح طور پر صریح طور پر دیکھیں اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے آ جائیں، یہ نیا سال آپ کی زندگی کے اندر ہوگا، یہ تجرباتی سال ہوگا، منزل مل جائے گی، یسوع مل جائے گا، اور یہ خداوند چاہتا ہے۔ ایک اور شخص بھی ہے، اس کا نام پالوس ہے۔ 9ویں باب میں اعمال کی کتاب میں اس کی ملاقات یسوع سے ہوتی ہے۔ پہلے کی آگ پر لات مارنا تیرے لیے اچھا نہیں، آسان نہیں ہے، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ ساؤل کلیسیا کے ستانے والا، عورتوں مردوں کو پکڑ کر گھسیٹ کر قید میں ڈالنے والا، اسٹیفنس کی قتل پر راضی، اور پروانے لے کر دمشق کے اندر گیا کہ وہاں بھی جو ناصری تحریک کو ماننے والے ہوں گے ان کو قتل کرے اور قید کرے، لیکن یسوع سے ملاقات ہو جاتی ہے اور ایک ایسا نور اس پر چمکتا ہے، اس سے پہلے اس کی زندگی میں کبھی ایسی روشنی نہیں آئی، اس سے پہلے کوئی ایسا نور اس پر نہیں چمکا کہ اس کے اندر جو دل کی تاریکی ہے، اس کی آنکھیں جو ابلیس نے بند کی ہوئی ہیں، اس کے دل کی تاریکی کو بھی، اس کے دل کے کونے اور کھدروں کے اندر کی تاریکی کو بھی روشن کر دے۔ تو کلام کہتا ہے جب یہ نور اس پر چمکا، اس نور نے اس کو نہ صرف یہ دکھا دیا کہ سب نے بڑا گناہگار تک پاپی تھا تو خود میں، وہ سمجھ رہا تھا یہ ناصری بجلی فرقہ یہ سب سے بڑا گناہگار ہے، لیکن جب یہ نور چمکا اسے پتہ چلا، اسے اپنا آپ نظر آ گیا، اس نے اپنے وجود کو بالکل کمزور اور کم سمجھا، اسے فیل ہوا اس کا دل داغاں دے نال ہویا سی کالا کالا، پاپوں کے داغ دھبے میرے دل پر ہیں، نفرت سے بھرا ہوا ہوں، کدورت سے بھرا ہوا ہوں، میں خدا کے خلاف چل رہا ہوں، خدا کے خلاف ہوں۔ اور وہاں پر اسے یسوع سے اس کی ملاقات ہو گئی، اس کے لیے یہ تجرباتی نیا سال تھا، اس کی آنکھوں سے چھلکے گر گئے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ پرانے سال میں نہیں گیا، پرانی زندگی میں نہیں گیا، پھر وہ آگے چلا، پھر وہ آگے بڑھا، یعقوب دوبارہ پھر دھوکہ دینے والا نہیں بنا، بلکہ خدا نے اس کا نام بدل دیا، تو شہزادہ ہے، تو اسرائیل ہے۔ خدا نے ساؤل کو پھر کیا ہو تو ساؤل بھی نہیں رہا، اب تو کیا ہوگا؟ اب تو پالوس ہوگا، نیا بن گیا ہے۔ اس لیے کلام کہتا ہے اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہوگی، تو ساؤل نہیں رہے گا، تو پالوس ہوگا، میں تجھے قوموں اور امتوں کے لیے نور اور روشنی بنا کر استعمال کروں گا، تو بہتوں کو جو گر گئے ہیں اٹھا کر رکھنے کا وسیلہ ہوگا، مسیح کے لیے دکھ اٹھائے گا، تو ساؤل مارنے والا ہے لیکن پالوس جو ہے وہ مار کھانے والا بن جائے گا۔ کلام بتاتا ہے اس سے یہ تجربہ نئے سال پر ہو گیا، اس کی زندگی میں یہ نیا سال آ گیا، وہ دمشق کی راہ پر یسوع سے ملاقات کرتا ہے۔ دوسرا گنتھیوں اس کا 4 باب پڑھیے گا، دوسرا گنتھیوں اس کا 4 باب، اور یہاں سے پڑھیے گا اس کی 16ویں آیت۔ جی، اسی لیے ہم ہمت نہیں ہارتے بلکہ ہماری ظاہری انسانیت ظاہر ہوتی جاتی ہے۔ اچھا، یہ ظاہری انسانیت ہے، یہ پرانی انسانیت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ ہماری ظاہری انسانیت یعنی پرانی انسانیت ظاہر ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز کیا ہوتی جاتی ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے اس سال میں اپنی پرانی انسانیت کو اتار کر ایک نئی انسانیت میں روز بروز نئے ہوتے چلے جائیں، اس کے کلام کے پانی سے وہ ہمیں غسل بھی دیتا ہے، پرانی انسانیت زائل ہو جائے لیکن باقی انسانیت ہماری نئی ہوتی چلی جائے، فطری زندگی سے بہتر وہ بہتر معیار زندگی ہو۔ اس سے مراد یہ ہے نئی زندگی، نیا پن، پرانی انسان کو اتار کر نئی انسان کا پہلا مراد یہ ہے بہتر معیار زندگی جو روح القدس کی جنبش اور قدرت کی وجہ سے ہمارے اندر پوزیٹیو ریفرنس دے دے۔ بعض دفعہ ہم پادری کی آواز کو سنتے ہیں، ہمارا جواب ہاں میں نہیں ہوتا ہے، بعض دفعہ خدا کسی کام کے لیے ہمیں کہتا ہے کہ تو کر، ہم کرتے نہیں ہیں۔ یسوع نے کہا مٹکے پانی نہ بھر دو، ساڈے ورگا ہوتا تو ٹری جانا سی، یسوع نے پوچھا بھر دیتے نہیں،
بس یسو کچھ کرنے لیا ہاں سوچا نہیں کہ میں کنے کے پاس دما اتنے دی کر دما اتنے تک کر لاں کہ موعظہ ہوئے تے کہ باہر ہی نہ آ جاوے میں سوچی جان لیا سا بھی ادھے نہ پا دما آج بہت سارے لوگ اپنی نئی زندگی کو اس لیے بھی پا نہیں سکتے کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے اگینسٹ ہیلے بہانے بناتے اپنی سوچ اپنے خیال کے بہت سارے کلے کھڑے کرتے محل بناتے ایسی دیواریں کھڑی کرتے کہ ان کی زندگی کے اندر خدا کام نہیں کر سکتا ہے. یسوع نے جب یار کی بیٹی کو زندہ کیتا سارے سامنے کر دیتا سب کو باہر نکالتا سارن کی کیتا باجی تمہیں باہر جا بولا رہا ہوں نہیں باہر جا کرو تمہیں جا وہ کہے مینوں نہ دور جان دیو میں نہیں چھڑ کے جانا میں تیرے نال ہی قبر سے جانا. یسوع نے کہا باجی باغ میں یار کی کرنی باجی باغ یسوع کن کو اندر لے گیا جو اس معجزے کو سمجھتے ہیں کہ ہو جائے جو یسوع کہتا ہے میں نے وہ کرنا ہے اور یسوع ان کے سامنے جو یہ چاہ رہے تھے کہ معجزہ ہو جائے ان کو ساتھ دیا اور پھر یار کی بیٹی کیا کر دیا مذاق سمجھ رہے سن وہ حیران ہو گیا. یسوع نے جب لازر کی قبر پر گیا تو کچھ کیا کہا پتھر کو اور جڑے ایکٹیو سانا سے سمجھ موجہ انہوں ہونے لگا انہیں پتھر ہٹا کے پڑے گی جب یسوع کا سے موجہ پتھر ہٹا رہے مٹکا بھرے آپ کی بات جاؤ یسوع نے دروازہ بند کر دو موجزہ کریں اور ہم نئی زندگی تو چاہتے ہیں اور کچھ یسوع کو کرنے بھی نہیں دیتے. جو نئی زندگی کی بات ہم کر رہے ہیں اس کے لیے تو ہمیں پورے طور پر خداوند کو اپنی زندگی میں کام کرنے دینا ہے کہ وہ کرے. روح القدس کی جنبش ہمارے پازیٹیو ریفرنس کو یا رسپانس کو جو رسپانس ہم دیں گے خداوند کو پازیٹیو رسپانس اس رسپانس کے بعد جو خدا کام کرے گا وہ ایک ایسا معجزہ ہوگا ایک ایسا تجربہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے گا ایک ایسا کام ہوگا اس کی مشورت کے سبب سے اس کی عجیب کام کے سبب سے عجیب قدرت کے سبب سے عجیب تعلیم کے سبب سے اس کے کلام کے سبب سے وہ ہوگا ہماری زندگی میں یہ ہو جائے گا. تو کلام کہتا ہے ہمیں مضبوط اور نکھری اور فریش لائف چاہیے تو پھر یسوع کے پاس ہے. یسوع اس کا ماخذ ہے یسوع اس کا منبع ہے یسوع اس کا سر چشمہ ہے. یسوع نے کہا مجھ سے جدا ہو کر تم اگر تم مجھ سے مانگتی میں تجھے وہ پانی دیتا تیرے کہاں سے وہ اندر آنے دیے کلام اندر سے ندیاں جاری ہو جائے گی. اندر تو آئے اندر دل میں زندگی میں آئے تو اندر آئے تیرے اندر سے زندگی کی پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں. اور سامریوں کے ساتھ ایسا ہوا پہلی مبشرہ بن گئی شہر سامریہ کے اندر ڈور ٹو ڈور نوک یسوع کے پاس لیا ہے اور پھر ہماری زندگی جو ہے وہ منبع انوار خداوند یسوع مسیح کے پاس سے تو روشن بھی ہو جائے گی. ہم جس کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے تو اس کے بعد سے ہمیشہ زندگی کیا ہے ہمیشہ کی زندگی ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے بحق اور برحق اور یسوع مسیح کو جس نے بھیجا جانے. اور میں نے پہلے بتایا کہ بعض دفعہ ہم کسی کو کہتے ہیں جناب زبیر صاحب جی آپ کے کریکٹر سرٹیفکیٹ دو. کریکٹر سرٹیفکیٹ اس کو دیا جاتا ہے جو 5 سال سے جس کو آپ کیا کرتے ہیں جاننے سے مراد کیا ہوتی ہے آپ اس کے کام سے واقف ہیں آپ اس کے کردار سے واقف ہیں آپ اس کی بات چیت سے واقف ہیں آپ اس کے بزنس سے واقف ہیں آپ اس کی فیملی سے واقف ہیں آپ اس کو ذاتی طور پر جانتے ہیں اے کام پائی کر سکتا کہ نہیں کر سکتا. تو یسوع مسیح کہتا ہے نئی زندگی تمہیں چاہیے ہاں مینوں یاد ہے تو آیا تھا ایسا نویں سال دے پھر باقی تو 51 ہفتے نہیں آیا 364 دن پہ تو آیا ہی نہیں گا. ہاں ایک دفعہ تو ایسا یسوع پتہ میں تیری مشن نہیں ہے اور ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں یسوع مسیح نہیں اسی بھی آدمی نہیں جانتا کون ہے تجھ خدائے واحد اور برحق کو یسوع مسیح کو جس نے تمہیں بھیجا ہے جانے یسوع کے ساتھ رفاقت اس کے ساتھ رہے تو یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. نئی زندگی کیا ہے کہ وہ ساری پرانی چیزیں نکال باہر کی اور پھر نئی زندگی کے اندر ہم چلے وہ پہلے والی چیزیں نہ ہوں پہلی والی لائف نہ ہو پہلی والی باتیں نہ ہو. یہ نئی زندگی ہے حقیقی زندگی وہ اسے کہتا ہے اور اسے کثرت کی زندگی کہتا ہے غیر فانی لائف ایک ایسی زندگی جس کا خاتمہ نہیں ہے تو یہ آسمان پر ہے
وہ کہتا کہ میں سب چیزوں کو کیا کر دیتا ہوں نہ کر دو. آخری والا پڑھیں مکاشفہ کتاب اس سے 21 باب 5 آیت. اور جب تک میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو کیا کر دیتا ہوں نئے ہونے کے لیے تیار ہو جائیں, بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں, ریڈی. جو فوج پڑھتے ہوئی نا بال بڑھے بھی ہونا تو پہلے جانے کی کر دینے وہ مشین پھیر دینے. یہ تیار ہے کہنا جی تیار ہے, مشین پھیر کے بالکل نہیں کر کے من کے پرے کر دینے. پھر وہ کہتا ہے کہ تیار ہے, ہاں جی تیار ہے, پالا وردی چلو جی دوڑو, تیار ہے چلو پکڑ لو گن اٹھا لو, تیار ہو. اور انہوں نے نعرہ بھی لیا ہر دم تیار. اسی کی ہیں یسو کہتے تیار ہو نمے ہونے لئی او یسو مٹھائی پور کا میں چینج نہ کر دوں یسو نہیں یار تم لے جائے. پلوس کہتا ہے یہ ایک پل میں ہوگا, ایک دم میں ہوگا. تو یہ تیار ہوگا کیا ہوگا, 2 چکی تیسروں کی, ایک لے لی جائے گی دوسری چھوڑ دی جائے گی. 2 شخص کھیت میں کام کر دو گے, ایک لے لیا جائے گا دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. اگر کوئی کوٹھے پر ہو تو نیچے کپڑا لینے کے لیے اتنا ہی واپس اتنے نکل جائے گا. اتنا ٹائم نہیں ہے. تم اس گھڑی اس وقت کی بابت نہیں جانتے جس دن تمہیں غیر فانی اور حقیقی اور ابدی زندگی ملنے والی ہے, جس میں تم داخل ہونے والے ہو, جہاں پر کوئی رونا, کوئی دانتوں کا پیسنا, کوئی آہ و نالہ, کوئی درد نہیں ہے, بلکہ ساری پرانی چیزیں جاتے نہیں اور سب کیا ہو جائے گی, نہیں ہو جائے گی. ایک نئی زندگی میں وہ ہمیں لے کر جانے والا. خدا اسلام کے مسئلہ سے آمین. آئیے دعا آئیے شروع کریں. ہاللیلویا. آنکھیں بند کر لیں اور دعا میں لگ جائیں. یہ دعا کا وقت ہے, یہ خاص دعا کا وقت ہے. دعا کریں, سب دعا کریں, بچے بھی دعا کریں, میرے بھائی بھی, میری بہنیں بھی. یہ دعا کا وقت ہے. دعا کریں کہ آپ برکت پائیں گے. جو کلام سمجھ آئی ہے, سیکھا ہے, دیکھا ہے, اس کی شکرداری کریں. خدا میں نے کلام کو سیکھ لیا ہے. آئیے شکرداری کریں. سب دعا کریں, سب دعا میں لگ جائیں اور شکرداری کرنے سے نئے سال کے لیے برکت چاہے. خدا میں نئی زندگی میں چلنا چاہتا ہوں, مجھے نیا کر دے, مجھے اپنی مشورت سے بھر دے. تیری عجیب تعلیم میری زندگی میں آ جائے. تجرباتی نیا سال میری زندگی میں ہو جائے. ایک تجرباتی نیا سال مجھے مل جائے. خدا من میری مدد کر, اپنے روح سے مجھے بھر نئے سال میں, اپنے روح سے مجھے بھر. مجھے تیرے روح کی اشد ضرورت ہے. تیرا روح مجھے نیا کر دے, مجھے نیا کر دے, میری مدد کر. خداوند میرے خاندان کو بدل, میری زندگی کو کثرت کی زندگی بنا دے, غیر فانی حقیقی لائف بنا. نیا تجربہ میری زندگی کے اندر آ جائے. دعا کریں. ابھی آپ دعا نہیں کر رہے, ابھی آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. ابھی صاحب کو کہہ رہے کہ تینوں لوڑی کو نہیں کی زندگی دی, تو دیکھتی رہنا میں چھڑکیں پلیز کو. نئی زندگی کے لیے دعا کریں. نیا تجربہ آپ کی زندگی کے اندر آ جائے. اگر آپ اس سے پہلے دھوکے باز رہے ہیں, اس سے پہلے کلیسا کو ستانے والے رہے ہیں, خداوند آپ کو پالوس اور اسرائیل بنا لے. آپ پالوس اور اسرائیل بننا چاہتے ہیں, یسوع کے پاس آ جائیں. آپ کے پاس وہ نام ہے جو سب ناموں میں اعلیٰ ہے. اس نام کے فالوور بن جائیں, اس کو فالو کریں. یس, آئیے دعا کریں. میں دعا کریں گے, مختصر سنیں کلام کے. مہربان یسوع, مہربان تیرے خدا,